ماں کی نصیحت۔ جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ ڈیٹرائٹ میں ویسے تو خاصی تعداد پاکستانیوں کی ہو گئی ہے اور پرانے رہنے والے سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہر کسی کو تجسس تھا کہ آخر یہ کس کی نماز جنازہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ آہستہ آہستہ تمام باتیں کھلتی گئیں۔ نام حامد تھا، کوئی معمولی جاب کرتے تھے۔ ان کی بیوی مسلم اور پاکستانی بھی نہیں تھیں جو ان کو چھوڑ چکی تھیں، اسی لیے شاید پاکستانیوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے۔ عید بقرعید پر بھی مرحوم حامد مسجد میں نظر نہیں آتے تھے۔ چند دن اسپتال میں رہے اور اچانک انتقال ہو گیا۔ ایک بھائی ہیں ساجد جو پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ ارے کون؟ ڈاکٹر ساجد؟ ان کے بھائی؟ وہ ینگ ڈاکٹر ساجد، وہ تو مسجد میں روز آتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو مسجد کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حامد ان کے سگے بھائی تھے۔ یہ سب باتیں حامد مرحوم کے کزن اور بچپن کے دوست شاہد بتا رہے تھے اور لوگ غور اور تعجب سے سن رہے تھے۔ حامد اور ساجد سگے بھائی ہونے کے ناطے شکل میں ضرور ملتے تھے، باقی کوئی بات دونوں کی مشترک نہیں تھی۔ واقعی صاحب، ماں کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، شاہد مستقل کہے جا رہے تھے۔ لوگوں کے اصرار پر شاہد نے بتایا کہ حامد اور ساجد جب چھوٹے ہی تھے تو والد کا انتقال فرنٹ پر ہو گیا تھا، وہ فوج میں تھے۔ ماں نے ہی بڑی محنت اور محبت سے دونوں کو پالا۔ جب حامد کوئی 19 سال اور ساجد 13 سال کے ہوں گے، ماں کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے گئے۔ حامد اور ساجد باپ کو کھونے کے بعد اتنی جلدی ماں کو بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ عمر کم ہو تو جذبات زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ساجد بہت رو رہا تھا اور حامد بھی۔ ماں نے یہ دیکھ کر دونوں کو پاس بلایا اور کہا، تم دونوں بھی اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہو، جس طرح ہر بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ ظاہر ہے محبت، اور وہ بھی ماں کی محبت، کبھی نہ مٹنے والی چیز ہے۔ دونوں کی ماں کہہ رہی تھیں، بیٹا مگر یہ جان ایک امانت ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، خواہ ایک ماں کی ہی ہو۔ تم اگر واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو دونوں مجھے یاد کر کے رونا مت، بلکہ ایک بات بتاتی ہوں، تم دونوں کا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ حامد اور ساجد نے غور سے ماں کے آخری الفاظ سنے۔ ماں کہہ رہی تھی، جب بھی تمہیں ماں کی یاد ستائے تو جس نماز کا بھی وقت ہو وہ نماز تم پڑھا کرنا، اس سے تم کو ثواب اور سکون دونوں ملیں گے، اور میرے لیے دعائے مغفرت بعد نماز کے کر لیا کرنا۔ اس طرح کرنے سے تم کو ایسا لگے گا جیسے تم نے مجھ سے بات کر لی ہے۔ وہ انمول دولت جسے ماں کہتے ہیں، یہ کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد یہ دونوں اپنے چچا کے پاس امریکہ آ گئے اور پچھلے 20 سال سے یہیں مقیم ہیں۔ ساجد نے ماں کی بات کو گرہ باندھے رکھا، پابندی سے نماز پڑھتا رہا، بلکہ یوں سمجھیے باقی لوگ تو امریکہ میں مدرز ڈے سال میں ایک بار مناتے ہیں، ساجد ہر دن 5 وقت مدرز ڈے مناتا رہا۔ مگر حامد یہ سب نہ کر سکا، یہ ماں کی زندگی میں بھی نہ کر سکا اور نہ ہی موت کے بعد۔ محبت زندگی کا سب سے خوبصورت اور مؤثر جذبہ ہے۔ محبت قربانی چاہتی ہے۔ ماں کی اہمیت، ماں کی بچوں سے محبت، ماں سے بچوں کی محبت، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ سنتے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ماں کی گود اور آغوش ہر دکھ اور درد کا علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے ماں اس درخت کی مانند ہے جو اولاد کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں جلتی ہے، اور اسی طرح کے بہت سے جملے اور کہاوتیں ہم نے سنی ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں تو یہ سب کچھ ہے، مگر اولاد ماں کے لیے محبت کے علاوہ کیا کچھ کر سکتی ہے؟ بہرحال ماں باپ کی دعائیں انسان کی ترقی کا راز ضرور بن سکتی ہیں۔
ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، مگر ہاں ان کا خوش ہو کر دعائیں دینا ضرور اہمیت رکھتا ہے۔ کاش مرحوم حامد نے بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا، اپنی ماں کو ہر روز یاد کیا ہوتا، تو شاید ایک لاوارث چند اجنبی انجان لوگوں کے ہاتھوں دفن نہ کیا جاتا، کوئی تو آنسو بہانے والا ہوتا۔